بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو سوال ہے، غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ جواب ہے 30 دن تک۔ عورت کا کیا مانگنے سے وہ جنت میں نہیں جائے گی؟ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ سورہ ال عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ غزوہ احد کا۔ غار ہرا کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ ہے، اونچائی کتنی ہے؟ تقریباً 7 فٹ۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کتنی سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب ہے 5 سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ حمد، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ سوال ہے، سن ہجری کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ بتائیں، حرم کعبہ کی دیوار سے لگی تصویریں کس نے ہٹائی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ نو ہجری میں۔ اللہ پاک کی قسم کھانے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ آخری پارہ میں۔ بتائیں، روزہ واجب ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں۔ سوال ہے، تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ سوال ہے، جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ جواب ہے، جو خواتین جنت میں جائیں گی تو ان کو جنت میں ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے، مرد کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پالا تھا؟ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟ پہلے آسمان پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کی بنیاد رکھی، بتائیں اس کی تکمیل کس پیغمبر نے کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پینے کے لیے پانی کا بندوبست کیسے کیا؟
باحکم الہی اپنا عصا پتھر پر مارا جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس روزے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کا ثواب 1000 دن اور رات کی عبادت کے برابر ہے؟ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں۔ خلیل اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ وہ آتش پرست تھے۔ قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کا نام موجود ہے۔ کس سورہ مبارکہ کے نام دیگر تمام سورتوں سے زیادہ ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ کون سے صحابی قبول اسلام کے بعد ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور بری طرح سے جان سے مار ڈالا؟ جواب ہے سلیمان نے۔ نجی اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جسے فرشتہ نامہ اعمال میں نہیں لکھتا؟ جواب ہے وہ صغیرہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان توبہ کر لے۔ اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ اس بادشاہ کا نام طالوت ہے۔ سوال ہے آل روم کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 1 مرتبہ۔ سوال ہے ایک غلام کے ہاتھ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے گچھے بھجوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیے۔ غلام فوراً بول پڑا، یہ ایسا کلام ہے جو یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے۔ یہ واقعہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا سفر آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف کا۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ روایات کس صحابی رسول سے مروی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جنت کے داروغہ کا نام بتائیں۔ جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال ہے جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ جواب ہے حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے مرنے کی خبر کس نے دی تھی؟
जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन वलीद किस कबीले से ताल्लुक रखते थे? जवाब है बनु मखजूम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो आपके बदन पर क्या लिबास था और जूते किस जानवर की खाल के थे? आप अलैहिस्सलाम के बदन पर एक ऊन का जुब्बा था। चादर, टोपी और पजामा ये सब कपड़े भी ऊन के थे। आप अलैहिस्सलाम के नालेन मुर्दा गधे की खाल के थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत संदूक को कितने अरसे बाद दरियाए नील से निकलवाया गया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 400 साल बाद निकलवाया। खिलाफत राशिदा का सुनहरी दौर कितने अरसे पर मुहित है? 30 बरस तक। ज़बीउल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। सवाल है सऊदी अरब की सबसे ज्यादा सरहद किस मुल्क से लगती है? जवाब है यमन। सवाल है हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल कौन थे? जवाब है बनु नज्जार मदीने में। सवाल है गज़वा खंदक के दौरान खुदाई एक जबरदस्त चट्टान जब किसी से ना टूटी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मौजज़ा ज़हूर में आया? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फावड़े के एक ही वार से चट्टान रेजा रेजा कर दी। कुरान मजीद का तहरीफ से बचाना किसका कारनामा था? कुरान मजीद का तहरीफ से बचाना हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो का कारनामा था। सवाल है करामन कातिबीन जो 2 फरिश्ते हैं वो क्या करते हैं? जवाब है इंसान के अमाल दर्ज करते हैं। कलीमुल्लाह का लक़ब किस पैगंबर का है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। कौन सा काफिर खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया था? उमरो बिन अब्दूद। मदीने में यहूदियों के कितने कबीले आबाद थे? मदीने में यहूदियों के 3 बड़े कबीले आबाद थे। वाक़या मिराज का जिक्र किस सूरत में आया है? सूरह बनी इसराइल में। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही कितनी आयात पर मुश्तमिल थी? जवाब है 5 आयत पर मुश्तमिल थी। सवाल है इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सरकारी जबान कौन सी है? जवाब है फ्रांसीसी, अरबी और अंग्रेजी ये तमाम जबानें।
سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب ہے مکہ مکرمہ کی۔ سوال ہے بیت اللحم کس جگہ کا نام ہے؟ جواب ہے بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں گے تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی حدیث بیان کریں گے۔ سوال ہے جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب ہے 70,000۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت کہلاتی ہے؟ جواب ہے چھٹی پشت۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح نہ کرنے کا کن لوگوں سے منع فرمایا تھا؟ کنانیوں میں۔ سوال ہے حضرت شیس علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے اہلیہ کا نام ضرورہ تھا۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب ہے دجلہ و فرات میں۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ جواب ہے 360 بت۔ دمشق کی جامع مسجد کس نے تعمیر کروائی؟ خلیفہ ولید نے۔ سوال ہے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خاتون کا دودھ پیا؟ جواب ہے حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 مرتبہ آیا ہے۔ کس بادشاہ نے بیت المقدس کو جلایا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو جلایا تھا۔ کن 3 گھروں میں اللہ پاک کا قہر نازل ہوتا ہے؟ تین گھروں میں اللہ کا قہر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کو 3 گھر سخت ناپسند ہیں۔ وہ گھر جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، اس گھر کو 70,000 فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں۔ جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہوا ہو اور اسی مارے ہوئے حق کے پیسے سے اس گھر کی روشنی اور تکبر ہو، جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس گھر کی نمازوں کا ثواب فرشتے نہیں لکھا کرتے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں چاروں خلفائے راشدین میں سے وہ کون ہیں جن کے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ جواب ہے نیک اعمال۔ سوال ہے وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے وہ پرندہ الو ہے۔ کس وقت دوسری شادی کرنا فرض ہے؟ بیوی فوت ہو جائے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر کو کس چیز کی گٹی دی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی۔ اگر ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کس جانور کو بھیجے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ اگر ساری مخلوق آپ کی نافرمان بن جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی مخلوقات میں سے ایک جانور کو بھیجوں گا جو ان سب کو ایک لقمہ بنا کر کھا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ روایت کا حکم تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحیال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاف سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو، واللہ عالم۔ سوال ہے انصار کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جواب ہے مددگار یعنی مدد کرنے والا۔ سوال ہے پہلا ہتھیار کس نے بنایا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ مقام ابراہیم کے نام سے۔ جہنم میں کفار کس جانور کی آواز میں روئیں گے؟ گدھے کی آواز میں۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے کہ کس کے لیے نبوت واجب ہو چکی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر ایک بیوی کو طلاق دے دی تھی، بتائیں پہلی کو دی تھی یا دوسری بیوی کو؟ پہلی بیوی کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوارین کی تعداد اور ان کے کام کیا تھے؟ آپ علیہ السلام کے حوارین کی تعداد 12 تھی، ان میں بعض کپڑا رنگنے والے تھے، بعض شکاری، بعض دھوبی اور بعض ملاح تھے۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کس عظیم قبیلے کی ابتدا ہوئی؟ جواب ہے بنی اسرائیل کی۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کون سے ہیں؟
جواب ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سجا نامی خاتون جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے کس کے ساتھ شادی کر لی تھی؟ دوسرے جھوٹے نبی مسلمہ قذاب کے ساتھ۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی بار زہر دیا گیا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 بار زہر دیا گیا مگر اثر نہ ہوا اور 6ٹھی بار کے زہر نے آپ کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ غزوات کی تعداد کیا ہے؟ 27۔ سوال ہے قرآن پاک میں مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 86۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کام آنے والا ایک بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں انجام پایا، بتائیں وہ کیا کارنامہ تھا؟ قرآن پاک کا جمع کرنا اور اس کو موجودہ ترتیب سے مرتب فرمانا۔ سوال ہے کس شہر میں مسلمانوں نے جزیہ کی رقم ذمیوں کی واپس کی اس لیے کہ وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حمص۔ سوال ہے کون سے مشہور صحابی چین میں دفن ہیں؟ جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مدینہ کا پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے سوید بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے نماز مغرب کب پڑھنا مستحب ہے؟ جواب ہے اول وقت میں۔ وہ کیا چیز ہے جس کے پیٹ میں انگلی اور سر پر پتھر ہوتا ہے؟ انگوٹھی۔